مجھے آج آپ کو بتانی ہے ان آیات کی روشنی میں کہ کوئی چیز قدرت کے لیے ناممکن مت سمجھو. بعد میں کیا ہوگا نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، کچھ مت سوچو، سب اپنے رب پر چھوڑ دو. یہ امید رکھو مولا تو جو کرے گا بہتر کرے گا، بس یہ امید رکھو. ہاں، غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کے بارے میں احساس ندامت ہونی چاہیے. گناہ کر کے اکڑنا نہیں چاہیے، گناہ کر کے جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر ندامت ہونی چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ رب اپنے بندوں کے گمان کے مطابق کیسا بندوں سے سلوک فرماتا ہے. ابھی آتے ہوئے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، بڑی مایوسی کی بات وہ کر رہے تھے. میں ان کو امید دلا رہا تھا کہ اچھی امید رکھو، اچھی امید رکھو. فرسٹریٹ ہو رہے تھے، میں ان کو سمجھا رہا تھا اچھی امید رکھو. میں آپ کو بتاؤں، حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور پوچھا، یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم کو یوسف سے کیوں بچھڑ الگ کیا؟ حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف. بچھڑ گئے تھے ماں باپ بیٹے دونوں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو اتنا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنکھ کی بینائی چلی گئی. لیکن قربان جائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی. حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یوسف بھی نبی. تو جب انہیں اطلاع ملی کہ باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں ابا جان کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا اور کہا کہ لے جاؤ میرے والد سے کہنا اسے آنکھوں سے لگا لے، آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یہ قمیص لے کر کے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں سے لگا دینا، میرے والد کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. ارے نادانو، جب نبی کا قمیص نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو امتی کو نہیں پہنچا سکتا. یہ قمیص کی بات کی جا رہی ہے، اور بعض کہتے ہیں نبی معاذ اللہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. جب نبی کی قمیص فائدہ پہنچا سکتی ہے تو نبی تو بدرجے اولا فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو رب نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یوسف سے تم کو کیوں جدا کیا؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات آگے کی آپ نے ذہن میں محفوظ کر لی تو بڑا فائدہ ہوگا. عرض کرتے نہیں مولا کا ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھیڑیوں کا معاملہ اور ان کے بھائیوں کا معاملہ یوسف کے ساتھ پیش آیا تو تم نے کہا تھا اخاف ان یاکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھیڑیے میں اس کو کھا نہ جائیں. بولے تھے نا یعقوب تم؟ کہا ہاں، یہ آیت قرآن میں موجود. کہا تھا نا تم نے؟ کہا ہاں. کہا یعقوب تمہاری نظر بھیڑیوں پر اور بیٹوں پر پڑی، میرے کرم پر نہیں پڑی. اگر تمہاری نظر میرے کرم پر پڑ جاتی تو باپ بیٹے کو جدا میں نہ کرتا. ان کی کیا طاقت کہ وہ تکلیف پہنچا سکیں اور جدا کر سکیں؟ جو کچھ ہے میرے دستے قدرت میں ہے، میرے قبضے قدرت میں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اللہ سے اچھا گمان کرو. اسی لیے کبھی ڈراؤنے خواب بھی دیکھو تو میرے پاس تو لائن لگی رہتی ہے تعبیر پوچھنے والوں کی، آتے رہتے یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا، ڈراؤنا دیکھا، ایسا دیکھا، ویسا دیکھا. ٹھیک ہے، بعض خواب اپنی جگہ پر ہے، اس کی تعبیر بھی رکھی گئی ہے اور کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا خواب جس کی تعبیر غلط بھی ہو رہی ہو تو صوفیاء کرام فرماتے بس اسی وقت یہ کہو کہ مولا یہ تعبیر تو غلط بتا رہی لیکن میں تو اس سے اچھا گمان کرتا ہوں، اس سے اچھائی میں تو بدل دے. اللہ کرم فرما کر اس سے اچھائیوں میں بدل دے گا. اللہ سے اچھا گمان رکھو. ساری کائنات اس کے دستے قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہے کائنات کو چلائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اس کے عذاب سے بڑھ کر کے کسی کا عذاب بھی نہیں اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں. یہ بھی قرآن مقدس ولا یوثق وثاقہ احد، اس کے پہلے کیا؟ لا يعذب عذابہ احد، لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. اس سے زیادہ عذاب دینے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں. اسے زید. اب آئیے دو واقعات اور میں آپ کے سامنے سنا دوں. ایک بندے کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو 1000 سال تک جہنم میں رکھا جائے گا اور وہ جہنم سے چیخ و پکار کر رہا ہوگا یا حنان یا منان. مولا فرشتوں سے فرمائے گا اسے باہر نکالو. اسے جہنم سے باہر نکالا جائے گا. رب اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے یہ بتا جہنم کیسی جگہ ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا بدترین جگہ ہے مولا، مولا بدترین جگہ ہے جہنم. رب فرمائے گا فرشتوں سے اسے دوبارہ لے جاؤ جہنم. دوبارہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا، پلٹ پلٹ کر. مولا فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس بندے سے پوچھو پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے
اے بندے پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ رب پوچھ رہا ہے. تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ میں پلٹ پلٹ کر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے مولا سے مجھے امید تھی کہ ایک بار جہنم سے نکالا ہے، اب دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس لیے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوں. فرشتے جیسے ہی مولا سے عرض کریں گے، رب ارشاد فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں داخل کرو. اچھا گمان رکھو اپنے پروردگار، اچھی امید رکھو اپنے پروردگار سے. نیکی کر کے ڈرتے رہو کہ کہیں رد نہ ہو جائے، اور گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی امید سے روتے رہو. اگر یہ دونوں سچویشن ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان اللہ عز و جل نے صحیح رکھا ہے. یاد رکھیں ایمان کی جگہ دل ہے، اس کا اظہار وجود سے کرو. ہاتھ سے بھی ایمان ظاہر ہو، دل سے بھی ایمان ظاہر ہو، زبان سے بھی ایمان ظاہر ہو، اس کو اچھی طرح سے ظاہر کرو. ہمارا حال تو یہ ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں 2 رکعت فرض اللہ کے واسطے، میرا کعبہ شریف کی طرف. حج کے لیے جاتے ہیں، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، سب یہ عبادات اللہ کے لیے. اور باقی زندگی کس کے لیے؟ اور باقی کی زندگی کس کے لیے؟ ہونا یہ چاہیے عبادات بھی تیرے لیے، اور جینا بھی تیرے لیے، اور مرنا بھی تیرے لیے. یہ ہونا چاہیے سب کچھ اس کے لیے. اسی لیے حضور نے خود جو کہا، قرآن نے کہا کہ محبوب جو تمہاری کیفیتیں بتا دو، تو کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. ارے دوستی بھی اللہ کے لیے کرو، دشمنی بھی اللہ کے لیے، کھلاؤ بھی اللہ کے لیے اور کھاؤ بھی اللہ کے لیے، پہنو بھی اللہ کے لیے اور پہناؤ بھی اللہ کے لیے، ہر چیز بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں. موت تو برحق ہے، اور مرنے کے بعد رب قدیر جل جلالہ سے ملنا تو ہے، لیکن ہم ملنے کی امید نہیں رکھتے، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ڈر ہے ہمارے دل میں، اچھی چیز ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ملاقات سے تو فرار نہیں ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب جب ملنا ہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے کہہ دیا مجھ سے ملنے کی امید ہے، اللہ سے ملنے کی امید ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل. اب ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قیامت میں پروردگار مومنین سے سوال فرمائے گا، اے میرے مومن بندو تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ بندے عرض کریں گے ہاں مولا، ہم تیری ملاقات کے خواہش مند تھے، ملاقات کے متمنی تھے. تو رب فرمائے گا آخر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ مجھ سے ملنے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ بندے عرض کریں گے مولا ہم نے پڑھ رکھا تھا اور سن رکھا تھا کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے تجھ سے ملنے کی امید تھی. ورنہ بھلا مجرم کبھی آقا کے سامنے منہ دکھانے کی امید رکھتا ہے؟ لیکن ہم نے جرم کرنے کے باوجود بھی ملنے کی امید نہیں چھوڑی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ تجھ سے ملنا تو ہے، لیکن ہمیں امید تھی کہ تجھ سے ملیں گے، لیکن ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید تھی کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے تجھ سے ملنے کی امید تھی. مولا فرمائے گا فرشتوں یہ بندے کا گمان میرے لیے اچھا تھا، اور میرے سلسلے میں عفو و غفور کا گمان تھا، میں اس کے گمان کی لاج رکھتا ہوں، لے جاؤ اسے جنت میں داخل فرما. تو اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھو. یہ ٹینشن وہ ٹینشن کی بجائے اعمال درست کرو، توبہ کرو اس کی بارگاہ کے اندر، سنورنے کی کوشش کرو. اور یہ بات یاد رکھو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. اس کو ذہن میں رکھو، کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے چاہے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے اعمال بہت ہی غلط ہیں، گناہ سے ہمارا پورا وجود جو ہے آلودہ ہے. ہمیں اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مولا تو غفار الذنوب ہے، ہمیں امید ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے اچھی امید رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ. وہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے کہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اس نے نعمتوں کے دروازے بند نہیں کیے، اس نے کھلے رکھے ہیں، سزا نہیں دی. بلکہ مجھے یاد آتا اسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کی معراج یہ تھی کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی حجابات تھے، جتنے بھی پردے تھے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا تو آپ نے کچھ بندوں کو گناہ کرتے دیکھا تو جلال آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا جو تیری نافرمانی کرتا ہو، تیرا رزق کھا کر زمین کے اوپر، مولا اسے ہلاک کر دے. خلیل کی دعا تھی، مولا نے ہلاک فرما دیا. پھر معراج ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مولا نے فرمایا ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ میرا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے میں اسے عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہوں، شاید یہ توبہ کر لے. اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو میری رحمت امید رکھتی ہے کہ شاید اس کی اولاد اس کی بخشش کی دعا کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور اگر اس کی اولاد بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی تو پھر میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کتنا کریم ہے میرا پروردگار، کتنا کریم. لیکن ہم کتنے نکمے ہیں کہ اس کریم کا رزق کھا کر دشمن کا کام کرتے ہیں، یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو اپنی سوچ بدلو، اللہ سے اچھی امید رکھو اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے حالات کو بدل دے. ہم نے تو بہت سارے حالات بدلتے دیکھے ہیں، پل کے جھپکتے پروردگار نے کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا سوچتے ہوں گے کہ ہم اتنے کو ہلاک کر دیں گے، اتنے کو ہلاک کریں گے، میں آپ سے کہتا ہوں مچھروں کو ہلاک نہیں کر سکتے. سب سے بڑا ٹینشن ڈینگو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، آج اسی کا علاج نہیں ہو سکا ہے. مچھر جیسے ہلاک نہیں ہو سکتے پوری طریقے سے، دوائیں چھڑک کر. ابھی کچھ دنوں پہلے میں فلائٹ کے اندر تھا تو ایک فلائٹ کے اندر مچھر ہی مچھر تھے. میں نے کہا یہ کیا؟ بولے بامبے سے فلائٹ کے اندر مچھر گھس گئے، نکال نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ. میں خود اپنا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو مچھر ہلاک نہیں کر پائے تو سب کو کیسے؟ یہ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور سن لو یہ بھی اچھی طریقے سے، قدرت چاہے تو وقت کے طاقتور کو مچھر سے ہلاک فرما دے، یہ اس کی شان ہے. سب مل کر مچھر کو ہلاک نہیں کر سکتے، لیکن وہ میرا کریم چاہے تو ایک مچھر کے ذریعے طاقتور کو ہلاک فرما دے. سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اپنے رب سے ہمیں اچھی امید رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیشہ یاد رکھے، ابھی میں تو آج میرا پروگرام یو کے میں تھا، کل بھی یو کے میں پروگرام تھا، میں ایئرپورٹ سے واپس آیا اور نہیں جا سکا. تو میں نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ حضور میں ایئرپورٹ سے واپس آ گیا اور میں نہیں گیا. تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہا، مولانا اپنا کام تو کچھ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، کچھ سیدھا بھی ہوتا ہے، لیکن مولا کا کام سب سیدھا ہی ہوا کرتا ہے. تو اس میں کوئی بہتری ہوگی جو اس نے کیا ہے، اور یقیناً بہتری، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بہت بہتری ہے. ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اچھا گمان رکھو. جیسا گمان رکھو گے اللہ ویسا تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا. ایک صاحب نزا کے عالم میں تھے، روح نکلنے کے قریب تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے. سرکار نے فرمایا اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کیسے کھڑا رہوں گا، لیکن پھر مجھے اپنے رب سے امید بھی ہے. سرکار نے فرمایا دوسری بات پر یقین رکھو، اللہ تمہارے ساتھ اسی کے مطابق سلوک فرمائے گا. خوف بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری ہے. ہمیں اپنے رب سے اچھی امید رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. جو رب اتنا ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرماتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے کام کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ